الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تیسرے پارے کے شروع میں اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ انبیاء میں سے بعض انبیاء کو اللہ رب العزت نے دوسرے بعض پر فضیلت دی، یعنی نبیوں میں سے بعض نبی دوسرے نبیوں سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو براہ راست اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف بخشا، کسی کو اللہ رب العزت نے سیادت اور قیادت عطا فرمائی، کسی نبی کو اللہ رب العزت نے کوئی اور اعزاز سے بخشا، اور کسی نبی کو اللہ رب العزت نے معجزات سے نوازا اور معجزات سے ان کی تائید کی۔ معزز سامعین، جیسے انبیاء علیہ السلام کو دوسرے بعض پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح ان کی امتوں کو بھی ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہے، چونکہ بہت ساری خصوصیات اور امتیازات کی بنا پر ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء پر فضیلت حاصل ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی دوسری تمام امتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اس پارے کے دوسرے رکوع میں آیت الکرسی ہے جو قرآن کریم کی افضل ترین آیت ہے۔ معزز سامعین، یہ آیت 50 کلمات اور 10 جملوں پر مشتمل ہے اور اس میں 17 بار اللہ رب العزت کا نام آیا ہے، ذکر آیا ہے، کہیں صراحتاً اور کہیں اشارتاً۔ اس کے پڑھنے کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مناظرہ ہوا تھا نمرود بن کنعان سے، اس کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ دنیا میں مناظرے کا علم سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے۔ نمرود خود کو سجدے کراتا تھا لوگوں سے اور خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلیل کی طاقت کے ساتھ اس کو خاموش کروایا۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کہا کہ میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کر دکھا اگر تو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک تباہ شدہ بستی سے گزر ہوا تو ان کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ کیسے زندہ فرمائیں گے، تو اللہ رب العزت نے حضرت عزیر علیہ السلام پر 100 سال تک موت کو طاری کیا، پھر انہیں زندہ کیا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى۔ اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ قصہ ذکر ہے جب انہوں نے اللہ رب العزت سے درخواست کی تھی کہ مجھے مردوں کو زندہ کرنے کا منظر دکھایا جائے۔ معزز سامعین، سورہ بقرہ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اس سورت میں 5 جگہ احیاء موتا، مردوں کو زندہ کرنے کا موضوع ذکر کیا گیا ہے۔ پہلے نمبر پر اس مقتول کے واقعے میں جو گائے کا گوشت جسم کو لگنے کے ساتھ زندہ ہوا، اور پھر بنی اسرائیل کے ان معاندین کے قصے میں جنہوں نے رویت باری تعالیٰ کا مطالبہ کیا تھا، اور تیسرے نمبر پر اس قوم کا قصہ جو طاعون سے بچنے کے لیے گھروں سے بھاگ کھڑی ہوئی تھی، اور چوتھے نمبر پر حضرت عزیر علیہ السلام کے قصے میں، اور 5ویں نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں۔ ان تمام واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہیں۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل۔ معزز سامعین، تیسرے پارے کے اندر انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور اللہ رب العزت خود مثالوں کے ذریعے سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے کس طرح اس مال میں برکت آتی ہے، کس طرح وہ مال بڑھتا ہے، زیادہ ہوتا ہے۔ دین اسلام انسانیت، انفاق فی سبیل اللہ، اخوت، محبت اور فضل و احسان کا دین ہے۔ انسانی فلاح کا کوئی پہلو ایسا نہیں جس کی قرآن نے دعوت نہ دی ہو، نیکی کا کوئی ایسا کام نہیں جس کی اسلام نے تبلیغ نہ دی ہو، ترغیب نہ دی ہو۔
سورہ بقرہ میں انداز بدل بدل کر انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور اس کے آداب بھی بتائے گئے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کے راہ میں خرچ کرنے والوں اور اخلاص کی بنا پر انہیں حاصل ہونے والے ثواب کو اس کاشتکار کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے، اس کسان کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے جو زمین میں ایک دانہ بوتا ہے اور اس سے 7 بالیاں اگاتی ہیں، ایک ایک بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ یوں کسان زمین کو ایک دانہ دے کر اس سے سینکڑوں دانے واپس لے لیتا ہے۔ یہی حال اس شخص کا ہے جو اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے اور سینکڑوں بلکہ ہزاروں لاکھوں نیکیاں حاصل کر لیتا ہے۔ دوسری طرف وہ شخص ہے جو محض دکھلاوے کے لیے، لوگوں کے لیے صدقہ کرتا ہے، اسے اس کسان کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو اپنی فصل ایسی چٹان پر بوتا ہے جس پر ہلکی سی مٹی کی تہ ہوتی ہے۔ اگر تیز بارش ہوتی ہے تو وہ مٹی اور بیج دونوں بہہ پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو بندہ دکھلاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے اس کا مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں ہوتا بلکہ ضائع ہوتا ہے۔ صدقہ خیرات کی شرائط اور آداب بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا، مناسب بات کہہ دینا اور درگزر کرنا ایسے صدقات اور خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد دل اظہاری کی جائے، یعنی کسی کو آپ مال دے دیں اور اس کے بعد اس پر احسان کریں آپ۔ یہ احسان کرنا اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے، بلکہ بندہ مناسب بات کہہ دے یا درگزر کر دے تو ایسے صدقات کرنے سے بہتر ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی السراء والضراء، دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ اے ایمان والو، اپنی کمائی میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا ہے اس میں سے بھی عمدہ چیز ہی خرچ کرو اور ایسی ردی چیز اللہ کی راہ میں دینے کا ارادہ بھی نہ کرو جو اگر تمہیں دی جائے تو تم کبھی نہ لو۔ اگر صدقہ کرنا ہے اللہ کے راستے میں تو عمدہ چیز خرچ کریں۔ تیسرا حکم یہ دیا گیا کہ اگر تم صدقات اعلانیہ دو تو تب بھی اچھی بات ہے، اگر تم چھپا کر ضرورت مندوں کو دو تو یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ دونوں چیزوں کا اللہ نے ذکر کر دیا، اعلانیہ صدقے کا بھی اور پوشیدہ طور پر ضرورت مندوں کو مال دینا، یہ دونوں اچھی چیزیں ہیں۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، سورہ بقرہ میں جو شرعی مسائل بیان کیے گئے ہیں ان میں سے ہمارے دور کا ایک اہم مسئلہ حرمت ربا یعنی سود کا مسئلہ ہے۔ سود خور کو اس شخص کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو جنات اور شیاطین کے اثرات کی وجہ سے خبتی اور دیوانہ ہو جاتا ہے۔ دنیا میں بھی سود خور کا حال خبتیوں اور پاگلوں جیسا ہوتا ہے اور قیامت کے دن بھی وہ قبر سے یوں ہی کھڑا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سود پر ایسی وعید سنائی گئی کہ اس جیسی وعید کسی بڑے سے بڑے گناہ پر بھی قرآن میں نہیں آئی۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ سے ڈرو اور لوگوں پر جو سود باقی رہ گیا ہے اگر تم واقعی مومن ہو تو اسے چھوڑ دو، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور پھر تمہارے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ یہاں پر یہ امر قابل غور ہے کہ قرآن نے صدقات کے فضائل اور آداب بیان کرنے کے بعد سود کے نقصان اور تباہ کاریاں کی وجہ بیان کی۔ اصل میں صدقہ اور سود دو متضاد نظام ہیں۔ صدقے میں احسان، پاکیزگی اور تعاون کا جذبہ ہوتا ہے، جبکہ سود میں بخل، گندگی اور خود غرضی پوشیدہ ہوتی ہے۔ صدقے میں دیا ہوا مال واپس لینے کی نیت نہیں ہوتی، جبکہ سود میں اصل مال سے بھی زیادہ لینے کی شرط ہوتی ہے۔ صدقے سے آپس کی محبت بڑھتی ہے، جبکہ سود سے باہمی نفرت میں اضافہ ہوتا ہے۔ صدقہ کرنے والے کے لیے اللہ کی محبت کا اعلان ہے اور مغفرت کا وعدہ ہے، جبکہ سود خور پر لعنت اور اعلان جنگ کی وعید ہے۔ سود کی نفسیات، اخلاقی، معاشی اور معاشرتی نقصانات اتنے واضح ہیں کہ اب سود کے حامی خود دبی دبی زبان سے ان کا اعتراف کرنے لگے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ۔ معزز سامعین، آج کل ہم میں سے ہر کوئی
قرض لیتا ہے، لیکن قرض لیتے ہوئے ہم اس قرآنی حکم کو بھول جاتے ہیں۔ یہ آیت قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت ہے، آیت 282 ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ادھار دینے اور لینے کے معاملات کو بیان فرمایا ہے۔ ربا کی حرمت کا حکم بیان کرنے کے بعد تجارت اور باہمی لین دین اور رہن کے احکام بیان فرمائے ہیں۔ معزز سامعین، اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ قرآن مالی معاملات کو کس قدر اہمیت دیتا ہے، اور یہ کہ اسلام دین اور دنیا، عبادت، تجارت، جسم، روح سب کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ اس آیت میں جو احکام دیے گئے ہیں ان میں سے پہلا ادھار ہے۔ ادھار کے تمام معاملات میں تحریری دستاویز تیار کر لینی چاہیے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ جب ادھار کا معاملہ کیا جائے تو اس کی مدت مقرر کر لینی چاہیے، اور مدت بھی ایسی کہ جس میں کوئی ابہام نہ ہو۔ دوران سفر اگر دستاویز کی تیاری ممکن نہیں ہے تو رہن رکھ لے بندہ، یعنی رہن رکھ کر قرضہ لیا جا سکتا ہے۔ اور آگے یہ بیان فرمایا کہ دست بدست ہاتھوں ہاتھ تجارت کی صورت میں تحریر ضروری نہیں ہے، لکھوانا ضروری نہیں ہے، چونکہ سورہ بقرہ میں نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، جہاد، صدقہ، ربا، نکاح، طلاق، عدت جیسے متعدد شرعی احکام بیان ہوئے ہیں۔ اس لیے اس صورت کے اختتام پر یہ وضاحت کر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملت۔ یوں ہی سورہ بقرہ کا اختتام جامع ترین دعا پر کیا گیا، جس میں مسلمانوں کو سکھایا گیا کہ وہ بارگاہ الہی میں یوں درخواست کیا کریں: اے اللہ، اگر احکام کی تکمیل میں ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا۔ جب تک مسلمان احکام الہیہ پر اپنی استطاعت، اپنی قدرت کے مطابق عمل کرنے کے ساتھ غلطیوں اور کوتاہیوں پر استغفار کرتے رہیں گے اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہود جیسے انجام بد سے بچے رہیں گے۔ آج کی نشست میں سورہ بقرہ مکمل ہو گئی، انشاءاللہ ہم کل والی نشست میں سورہ آل عمران کا درس دیں گے، کا خلاصہ مختصر انداز میں پیش کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔